قرآن سے بہت سی ایسی اقوام ہیں جنہوں نے انبیاء کا مقابلہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا ہے. ٹھیک. لیکن یہودی قوم جو مغلوب علیہ بھی ہے، انہوں نے بھی انبیاء کا مقابلہ کیا، لیکن قیامت تک اللہ تعالیٰ نے ان کو قائم رکھا. اور اس کی کوئی خصوصیت پتہ نہیں لگتی کیا خصوصیت ہے کہ یہ نہیں سب قومیں ابھی تک چل رہی ہیں، کوئی بھی کلیتاً ہلاک ہو کے غائب نہیں ہوئی سوائے ایک دو قوموں کے جن کا معین قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے. ورنہ یہ جتنے باقیات آپ کو ملتے ہیں دنیا میں، جتنی باقیات ملتی ہیں وہ انبیاء کا مقابلہ کرنے والے بھی باقی رہ گئے ہیں، مگر ایک ذلیل اور بے حیثیت طور پر، نشان کے طور پر باقی ہیں. جس طرح کھنڈرات باقی رہ جاتے ہیں، ان کو دیکھ کر عمارتوں کا اندازہ ہوتا ہے، اس طرح ان قوموں کی باقیات موجود ہیں. یہ درست نہیں ہے کہ یہ تسلیم کر لیا جائے کہ ان کو کلیتاً صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا. بہت ایسے ہیں جن کو عبرت کے نشان کے طور پر رکھا گیا ہے، بہت ایسے ہیں جن کو دنیا کی زندگی میں سزا دینے کے لیے رکھا گیا ہے، اور بھی کئی ایسے ہو سکتے ہیں معاملات. مثلا شرک کو آپ دیکھ لیں کہ جتنی مشرک قومیں تھیں جگہ جگہ ان کی باقیات دکھائی دیتی ہیں اور چل رہے ہیں اسی طرح، جبکہ باقی دنیا بدل چکی ہے. تو یہ چیزیں عبرتناک نشانات کے طور پر کچھ مدفون ہیں، کچھ زمین پر پھرتی ہیں. یہ مقاصد ہیں اس کے. چنانچہ قرآن کریم ان کے ذکر میں کئی جگہ فرماتا ہے پھر ہم نے انہیں عبرت کا نشان بنا دیا. تو عبرت کا نشان کچھ مدفون حوالوں سے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ پیش کرتا ہے، اور کچھ زمین پر چلنے پھرنے والوں کے حوالے سے بیان فرماتا ہے. تو اس لیے یہ تو عبرت کے نشان ہیں. ان کے مٹنے میں یہ بات بھی داخل ہے کہ انہیں ذلیل و رسوا اور بے حیثیت کر کے رکھا جائے گا، مگر ان کے اندر کوئی روحانیت باقی نہیں رہے گی. زندہ لاشوں کے طور پر پھرتے رہیں گے. ان کا نہ کبھی تعلق باللہ قائم ہوگا، نہ کبھی ان سے قرب کے نشان ظاہر ہوں گے، نہ انہیں کسی عظمت کا غلبہ نصیب ہوگا. بس یہ جتنے مقابلہ کرنے والے ہیں ان کے ساتھ یہی سلوک ہوا کرتا ہے. قرآن سے تو یہی پتہ چلتا ہے.